لڑکا اگر سنی ہے اور لڑکی وہابی ہے تو کیا یہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر لڑکا سنی ہے اور لڑکی وہابی ہے، یا لڑکی سنی ہے لڑکا وہابی ہے، تو ان دونوں کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو عشق بازی کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ جہاں ابھی تک بھائی اگر اس سے نکاح جائز نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے، تو پھر اس سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، پھر اسے سلام و کلام کرنا بھی ناجائز ہوا نا۔ جی تو ابھی تک جو سلام و کلام کیا ہے، یا ابھی تک جو اس کے لڑکا اگزامپل وہابی تھا اور لڑکی سنی تھی، اس کے دیے ہوئے تحفے تحائف، تو وہ سبھی کچھ پھر حرام ہو گئے نا، پھر تو ساری چیزیں حرام ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عشق بازی والا جو کانسیپٹ ہے یہ حرام ہے، یہی حرام ہے، چاہے وہ لڑکا لڑکی دونوں سنی ہوں، دونوں قادیانی ہوں، دونوں وہابی ہوں، دونوں شیعہ ہوں، چاہے وہ کتنی بھی مماثلت ہو تو بھی یہ حرام ہے، یہ فعل حرام ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زنا العینین، نظر دونوں آنکھوں کا زنا ہے، نامحرم کی طرف دیکھنا، تو یہ فعل ہی حرام اسلام نے بتایا ہے۔ اب یہ مسئلہ تو بات کا ہے کہ وہ اس سے نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے مابین میں مماثلت، اور مابین میں فریقین میں جو آپس میں لڑکا لڑکی اور لڑکی لڑکے کے گھر والے ہیں، ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنے سے پہلے 4 چیزیں دیکھ لو۔ پہلی چیز اس کا حسب نسب دیکھ لو، دوسرا اس کی مالداری دیکھ لو، تیسرا اس کا حسن دیکھ لو، چوتھا اس کا خاندان دیکھ لو، اور اس کی دولت دیکھ لو۔ یعنی یہ 4 چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دینداری دیکھا کرو۔ یہ اس چیز کی آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ تمہیں یہ 3 چیزیں نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، یا لڑکی کے پاس دولت کتنی ہے، یا اس کا حسب نسب کیا ہے، تمہیں اس کی دینداری دیکھ کر، کیونکہ دینداری اگر ہوگی تو یہ پٹری کھائے گی، ورنہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ اگر دینداری نہیں، لڑکا تو مولانا تھا اور لڑکی ماڈرن تھی، یا لڑکی عالمہ تھی لڑکا ماڈرن ٹائپ تھا، تو یہی ہوگا کہ آپ نے ٹریکٹر میں بائک کے پہیے لگا دیے تو پھر وہ وہیں پہ گاڑی ٹانٹا پیش ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ مابین میں یہ تمام چیزوں کو دیکھا جائے۔ اچھا، اسی کی وجہ سے کفو غیر کفو کا پورا باب ہے، امام اعظم کا مسئلہ اٹھا کے دیکھیں کہ ان برابری کو بھی دیکھنا چاہیے، یہاں تک کہ جو مہر لیا جاتا ہے، مہر کا دینا، اور جو لڑکی کے لڑکے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں وہ بھی اس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ اپنے خاندان میں مثلا ایک لڑکے کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے سال بھر میں کم سے کم 4 سوٹ 3 سوٹ تو بنوائے، 4 سوٹ بنوائے، کم سے کم 3 سوٹ بنوا کے دے۔ اب اگر کوئی لڑکا کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم بہت غریب ہیں، وہ تو تمہیں پھر شادی کرنے کا حق ہی نہیں ہے، پھر آپ اپنے لیول کی لڑکی دیکھیے، پہلی چیز۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کہا جاتا ہے کہ وہ دیوبندی یا وہابی سے نکاح کرنا حرام ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، یہ صرف اس بنیاد پہ علماء کا فتویٰ ہے کہ چونکہ وہ گستاخ رسول ہوتا ہے، اور گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہوتا ہے، تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ مین جزئی بات ہے جو مقصد ہے ان کا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل لوگوں پر اعتراض بھی کیے جاتے ہیں، فالتو کے بھی اعتراض ہوتے ہیں، بھیا فلاں انسان دیوبندی ہو گیا۔ آپ اس سے یہ دیکھ لیں کیا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہابی ہے یا دیوبندی ہے، تو کیا واقعی وہ گستاخ رسول ہے؟ جی اگر وہ واقعی اس کے افعال سے، اس کی باتوں سے، وہ خود تو نہیں کہے گا میں گستاخ رسول ہوں، لیکن اس کے اعمال سے، اس کے افعال سے، یا جن کتابوں کے اندر وہ گستاخی لکھی ہوئی ہے وہ انہیں ڈیفائن نہیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو وہ ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان کرتا اور سمجھتا ہے، جی جی اور وہ گستاخ رسول یا شرک کرنے والا نہیں ہے، تو لوگ اس کو صرف گستاخ رسول سمجھ کے اس کو دیوبندی وہابی کہہ رہے ہیں، تو ایسے دیوبندی وہابی سے نکاح جائز ہے۔ لیکن جو واقعی حقیقتاً گستاخ رسول اگر ہے تو پھر اسے وہابی دیوبندی کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ کافر بولیے، پھر تو ڈائریکٹ جہنمی ہے وہ، پھر تو دیوبندی وہابی اس کے لیے بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، میں تو اسے ڈائریکٹ کافر بولتا ہوں، ڈائریکٹ وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا جو گستاخ رسول ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مجھے اتنی کلیئر کرنا کیوں پڑتی ہے، کیونکہ میرے اوپر لوگ کمنٹس بازی کرتے ہیں، میرے اوپر پاکستان سے شیعت کا فتویٰ لگایا گیا کیونکہ میں اہل بیت پر بولتا ہوں، مجھے ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس آتی ہیں کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ دیوبندی ہو گئے، حالانکہ میں کہتا ہوں اگر میں سنی نہیں تو کائنات میں کوئی سنی نہیں، میں الحمدللہ سنی ابن سنی ہوں، بس میرا جرم یہ ہے کہ میں حق بات کرتا ہوں، قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں، چاہے وہ کسی کے حق میں جائے چاہے وہ کسی کے خلاف جائے، تو بس یہ میرا جرم ہے، اور اسی جرم کو میں اپنی نیک نیتی سمجھتا ہوں، اور اسی نیک نیتی کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کر کھڑا ہوں گا، اور یہی نیک نیتی پیش کروں گا، اور آپ سب بھی موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور میری یہ نیک نیتی اور قرآن و حدیث کا صحیح مطلب اور مقصد امت تک پہنچانا، اپنے اس عمل کے ساتھ قیامت کے دن میں بھی کھڑا ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
مجرم کون تھے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن الگ کر دے گا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔